السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آمین۔ آج ہم پڑھیں گے صفات عارضہ کے بارے میں۔ ویسے تو ہم اس کی ڈیفینیشن پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، لیکن اس کو ایک دفعہ پھر سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ صفات عارضہ کیا ہوتی ہیں۔ ہم اس کی اقسام کے بارے میں جانیں گے، ہم دیکھیں گے کہ اس پہ کون کون سی صفت لاگو ہوتی ہے۔ تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں ہم اپنے صفات عارضہ کا ٹاپک۔ صفات عارضہ وہ عارضی صفات ہوتی ہیں جو کبھی تو حرف میں پائی جاتی ہیں اور کبھی حرف میں نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے؟ یعنی کبھی کسی حرف میں وہ ہوں گی اور کبھی نہیں ہوں گی، لیکن ان کے ادا نہ کرنے سے حرف تو ادا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم صفات عارضہ کو ادا نہ کریں تو کیا ہوتا ہے، حرف تو ادا ہو جاتا ہے لیکن اس حرف کی جو تحسین ہے، جو خوبصورتی ہے، جو اس حرف کا حسن ہے، وہ باقی نہیں رہتا۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر را کی بات کروں، جہاں پہ ہم نے را کو پر پڑھنا ہے، یعنی را مفتوحہ کو اگر ہم باریک پڑھ لیں تو وہ کیا ہے، وہ ہم کیا کر رہے ہیں، صفات عارضہ کی کمی کر رہے ہیں اس میں، ٹھیک ہے؟ یہ عارضی صفات ہیں، یعنی کبھی تو را میں پائی جائے گی، کبھی نہیں، کبھی وہ پر پڑھا جائے گا، کبھی باریک پڑھا جائے گا۔ تو اگر ہم یہ والی عارضی صفت جو ہے را میں اگر ادا نہ کریں تو را باریک پڑھ دیں تو وہ کیا ہے، وہ حسن میں بگاڑ پیدا کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ صفت جو ہے یہ 8 حروف میں پائی جاتی ہیں، یعنی او یرملان اس کا مجموعہ ہے، او یرملان، ان میں یہ صفت پائی جاتی ہے صفات عارضہ، ٹھیک ہے؟ اگر صفات عارضہ کی ہم غلطی کہتے ہیں تو اسے یہ لحن خفی میں آتا ہے، یعنی چھپی ہوئی غلطی، چھوٹی غلطی، لیکن لحن خفی کو چھوٹی یا معمولی غلطی سمجھ کے اس سے بچنے کی کوشش نہ کرنا اس سے بھی بڑی غلطی ہے۔ یعنی صرف یہ کہہ کے ہم پیچھے نہیں ہو سکتے کہ یہ پوشیدہ غلطی ہے یا چھوٹی غلطی ہے تو اگر اس کو ادا نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ جانتے بوجھتے ہوئے اس کو غلطی کو کریں گے تو وہ کیا ہے، گناہ میں آئے گا۔ اب ہم دیکھیں گے صفات عارضہ کی اقسام کے بارے میں۔ صفات عارضہ کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے صفات عارضہ بالصفت اور ایک ہے صفات عارضہ بالحرف، ٹھیک ہے؟ صفات عارضہ بالصفت مطلب وہ عارضی صفت جو لازمی صفت کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، ٹھیک ہے؟ اور صفات عارضہ بالحرف وہ عارضی صفت جو کسی حرف کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے؟ اب ہم دیکھیں گے صفات عارضہ کی اقسام کے بارے میں۔ تو صفات عارضہ کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے صفات عارضہ بالصفت اور ایک ہے صفات عارضہ بالحرف، ٹھیک ہے؟ صفات عارضہ بالصفت وہ عارضی صفت جو لازمی صفت کے ساتھ جڑی ہوئی ہو، ٹھیک ہے؟ اور صفات عارضہ بالحرف وہ جو کسی حرف پہ ڈیپینڈ کرتی ہو۔ تو ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ صفات عارضہ بالصفت کی اگر میں بات کروں تو صفت عارضہ کا سبب صفت لازمہ ہو تو اسے صفت عارضہ بالصفت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسی عارضی صفت جس کا سبب جو ہے وہ لازمی صفت ہو تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ صفات عارضہ بالصفت ہے، صفت کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے کسی حرف کا پر ہونا، اس میں کون سی صفت پائی جاتی ہے، اصطلاح کی، ٹھیک ہے؟ پر حروف کو ہم کیا کہتے ہیں، مستعلیہ، اور اس میں کون سی صفت ہوتی ہے، اصطلاح کی، ٹھیک ہے؟ اب کیا ہے، حرف کے پر ہونے کے ساتھ کون سی صفت آ گئی ہے، لازمی صفت آ گئی ہے۔ تو اب یہ کیا ہے، یعنی اب عارضی صفت لازمی صفت کے ساتھ مل گئی ہے، اس کا سبب وہ بن گئی ہے لازمی صفت، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ مرصادن، اس میں کیا ہے، ہم را کو پر پڑھیں گے، اس کی وجہ سے، صاد کی وجہ سے۔ یہ ایک قاعدہ ہے، دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہوگا کہ را جو ہے وہ باریک پڑھی جائے گی کیونکہ میم پہ زیر ہے، لیکن جب ایک ہی لفظ میں را کے بعد یعنی را ساکن ہو، اس سے پہلے زیر ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو تو وہ را پر اور موٹی پڑھی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ را کیا ہے، پر اور موٹی پڑھی جائے گی۔ را خود کیا ہے، عارضی صفت ہے، کبھی اس میں عارضی صفت پائی جاتی ہے نا،
کبھی یہ پر پڑی جائے گی، کبھی یہ باریک پڑی جائے گی، پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب اس میں یہاں پہ کیا ڈیپینڈ کر رہا ہے، اس کے ساتھ کون سی صفت جڑی ہوئی ہے، لازمی صفت جڑی ہوئی ہے۔ اب یہ کیا ہے، صفت عارضہ بالصفت، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس کی دوسری قسم کی بات کروں تو وہ ہے صفات عارضہ بالحرف، یعنی حرف کے ساتھ۔ اب وہ کیا ہے کہ ایسی عارضی صفت جس کا سبب کوئی دوسرا حرف ہو، یعنی ہم دیکھیں گے جہاں پہ ہمارے پاس عارضی صفت ہوگی ہم وہاں پہ دیکھیں گے کہ کیا یہ صفت کسی حرف کی وجہ سے ہے۔ مثال کے طور پہ نون ساکن یا تنوین کے اگر قواعد کی ہم بات کریں تو وہاں پہ نون ساکن یا تنوین کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگلے آنے والے حرف پہ۔ جب تک ہم آگے والا حرف نہیں دیکھیں گے ہم کوئی قاعدہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ ایسا ہی ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد کوئی حرف ہم دیکھیں گے کہ وہ حرف کیا ہے، اس حساب سے ہم نون ساکن یا تنوین کو کسی قاعدے میں ڈالیں گے، یعنی یا تو اظہار ہوگا یا اخفا ہوگا یا ادغام یا اقلاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب تک ہم اس حرف کو نہیں دیکھیں گے، یعنی کیا ہے کہ وہ دوسرے حرف پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے آنے والے حرف کے اوپر۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ یہ وہ عارضی صفت ہے جو حرف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جب تک ہم کسی حرف کو نہیں دیکھیں گے ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے کہ وہ کون سی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد کوئی بھی حرف آ جاتا ہے، با آ جاتا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ اب اس پہ کون سا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے۔ جیم، شین یا را کچھ بھی آئے گا تو ہم دیکھیں گے ان پہ کون سا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کس پہ کرے، یہ آنے والے حرف کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اب یہ کیا ہے، یہ صفت عارضہ بالحرف ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو کچھ صفات عارضہ کے بارے میں بتاؤں گی، جیسے جن میں اظہار آ جاتا ہے، جس کو ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ کیا ہے، وہ حرف پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ اظہار کیا ہوتا ہے، ظاہر کرنا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار ہوگا، جیسے انعمت، ٹھیک ہے۔ پھر اخفا، اخفا کا مطلب ہے چھپانا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اخفا کیا جاتا ہے، جیسے انت۔ اسی طرح ادغام، ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام کیا جاتا ہے۔ اقلاب کیا ہے، بدلنا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں پہ اقلاب کیا جاتا ہے، نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھا جاتا ہے۔ پھر اس میں آ جاتا ہے تفخیم، یعنی حرف کو پر پڑھنا۔ اب جیسے یہاں پہ مثال دی گئی ہے اس میں جلالت اللہ کے لام کی، تو اللہ کا جو لام ہے وہ کبھی پر پڑھا جاتا ہے کبھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آنے والے حرف پہ، کہ حرف کے ساتھ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس حرف پہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ترکیب کی بات کریں تو یہ حرف کو باریک پڑھنا ہے، جیسے رجالہ کی را، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے تحقیق کی اگر ہم بات کریں، حرف کو خوب واضح اور صاف پڑھنا۔ تسہیل کی بات کریں تو یہ تحقیق اور ابدال کی درمیانی حالت ہے۔ اور ابدال کیا ہے، حرف کو بدلنا، جیسے یہاں پہ دو حمزہ ہیں تو دوسرے حمزہ کو الف سے بدل دیا گیا ہے۔ پھر ہے اس میں ہمارے پاس اثبات، یعنی حرف کا باقی رکھنا۔ حذف، یعنی حرف کو ختم کر دینا۔ ادغام شفوی، یعنی میم ساکن کے بعد دوسرے میم میں مدغم کر دینا، یعنی یہاں پہ بھی کیا ہے، ہم دیکھیں گے میم ساکن کے بعد حرف کون سا آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ ادغام یہ میم ساکن کے کس قاعدے میں آ رہا ہے۔ اسی طرح اخفاء شفوی، میم ساکن کو اس کے مخرج میں چھپا کر پڑھنا، جب میم ساکن کے بعد با آ جائے تب۔ اظہار شفوی، میم ساکن کو اس کے مخرج سے ظاہر کر کے پڑھنا۔ پھر امالہ، یعنی الف کو یا کی طرف اور زبر کو زیر کی طرف مائل کر کے پڑھنا، جیسے مجریہا۔ اس میں کیا ہے، را کے نیچے زیر، ویسے ہی کیسے پڑھا جاتا ہے، مثال دے رہی ہوں، مجریہا، لیکن امالہ کی وجہ سے یہ پڑھا جائے گا مجریہا، رے کر کے، ٹھیک ہے۔ اور مد کھینچنا، جیسے جاء۔ غنہ، ناک میں آواز لے جانا، جیسے آتا۔ غنہ بھی ڈیپینڈ کرے گا نا کہ یہاں پہ کون سا والا غنہ ہو رہا ہے، ادغام کا ہے، اخفاء کا ہے، اقلاب کا ہے، ادغام میں شفوی، اخفاء شفوی، نون مشدد، میم مشدد، ڈیپینڈ کرے گا حرف کے اوپر، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک صفات عارضہ کا۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا، لیکن اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کی کیوری سالو کریں گے۔ اگلے سبق تک دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعا پڑھ لیتے ہیں اختتام کی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔